السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں 15ویں پارے میں اخیر کی 4 آیتیں ہیں، یہاں رکو نہیں، اخیر کی 4 آیتیں ہیں۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 4 آیتیں اخیر میں 71 سے 74 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا۔ پھر دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر چل پڑے اور دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو خضر نے وہ کشتی میں سوراخ یعنی چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے سوراخ اس لیے کر دیا ہے تاکہ اس میں سوار لوگوں کو ڈبو دیں؟ آپ نے خطرناک اور انوکھا کام کیا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ خضر نے کہا، میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر پائیں گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری بھول چوک پر آپ میری پکڑ نہ کیجیے اور میرے لیے میرے کام کو مشکل نہ بنائیے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ پھر دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر آگے چل پڑے، یہاں تک کہ دونوں کی ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو خضر نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، آپ نے ایک بے گناہ کو مار ڈالا ہے جبکہ اس نے کسی کی جان بھی نہیں لی تھی کہ جس کا بدلہ اس سے لیا جائے، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں 15ویں پارے کی اخیر کی 4 آیتیں، یہاں 15 پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 4 آیتیں اس طریقے سے ہے، آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 74 تک 15 پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام اور خضر ہی کا واقعہ ہے۔ پہلے تو معاہدہ ہو گیا تھا، اب معاہدے میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، آیت نمبر 71 اور 73 پر غور کیجئے، 72-73 پر، کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ کشتی میں، دونوں کشتی پر سوار ہوئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ جب جیسے ہی سوراخ کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو رہا ہی نہیں گیا، کیونکہ سب لوگ ڈوب جائیں گے۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بڑی خطرناک بات کہہ دی۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4727 کہ دونوں دریا کے کنارے گئے موسیٰ علیہ السلام اور خضر۔ کشتی والوں نے پہچان لیا خضر کو اور کشتی میں بغیر کرائے کے بیٹھا لیا۔ دونوں کشتی میں سوار ہوئے۔ ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھی اور اس نے چونچ کو دریا میں ڈالا، تو خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی اس چونچ سے کتنا پانی نکالا ہوگا، کچھ بھی پانی نہیں نکلا دریا میں، اس لیے ہمارے اور آپ کے علم کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ خضر نے کیا کیا، کشتی کو پھاڑ ڈالا، اس میں سوراخ کر دیا، چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارے بغیر کرائے کے ایک تو بیٹھا لیا تھا، اس کے بعد آپ نے کشتی والوں کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ بدلے میں یہی ہونا چاہیے گا، آپ تو سب کو ڈبو ڈالیں گے، سب لوگ ڈوب جائیں گے۔ خضر نے کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، لا تؤاخذنی بما نسیت، میری بھول چوک پر پکڑ نہ کیجیے اور میرے کام میں ذرا سختی نہ کیجیے۔ اب دیکھیے ایک غلطی ہو گئی، صبر نہیں کر پائیں گے، اب دوسرے چلے، دونوں آدمی پھر آگے چلے۔ ایک بچہ ملا، خضر نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا، نبی ہیں، اپنے سامنے غلطی دیکھیں گے تو کیسے رہا جائے گا، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی غلطی دیکھ کر تڑپ جانا چاہیے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام تڑپ گئے تو کہا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، ایک بے جان کو آپ نے مار ڈالا ہے، آپ تو بہت ایسی چیز کر کے لائے ہیں، بہت بری ہے، وہ بیچارے معصوم کو آپ نے مار دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے لیے آگے نشست کا انتظار کیجیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔